یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہ تھا ہی نہیں کہ محبوب سے ملاپ کی خوشی مل پاتی، اس لیے ہم اگر اور کچھ دن بھی زندہ رہ لیتے تو ہماری قسمت میں انتظار ہی انتظار رہتا۔ اس لیے یہی اچھا ہے کہ ہم وقت سے ہی قبر میں جا سوئے۔ اب جب قسمت میں لکھا ہی انتظار کرنا ہے تو یہاں لحد میں لیٹ کر انتظار کیا جائے۔ محبوب کا ملنا تو چونکہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ نصیب میں یہ خوشی لکھنے والے نے لکھی ہی نہیں ہے۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب تو یہ نہ سمجھ بیٹھ کہ جو وعدہ وصال تم مجھ سے کر کے گئے ہو میں اس کی آس پر جی رہا ہوں۔ میں ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ تم میرے محبوب ہو، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنے باقی وعدوں کی طرح یہ وعدہ بھی جھوٹا کیا ہے۔ مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہی نہیں، اور ویسے بھی تمہارے وعدے پر اعتبار ہوتا تو میں خوشی سے مر نہ جاتا۔ اسی لیے جو یہ میری سانسیں چل رہی ہیں تمہارے ہی جھوٹے وعدے کی مرہون منت ہے۔ آپ نے جھوٹا وعدہ کر کے آج ہماری عمر بڑھا دی۔ تیری نازکی سے جانا کہ بندھات عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ شاعر نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے محبوب کی نزاکت اور اس کے وعدہ ایفا نہ کرنے کو مقابل لا کر محبوب سے شکایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے میرا محبوب خود نازک مزاج ہے، اسی طرح کے نازک اور کمزور وعدے کرتا ہے۔ اگر وہ اپنا وعدہ پورا کرنے کا تہیہ کر لے تو ضرور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، لیکن کیونکہ میرا محبوب خود بھی نازک بدن ہے تو اس میں ایفا عہد جیسی طاقت بھی مفقود ہے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ محبوب نے اپنی آنکھوں کے نشتر شاعر پر چلائے تو ہیں، مگر پوری شدت کے ساتھ نہیں چلائے۔ جس طرح سے آدھی قوت سے کھینچا جانے والا تیر اپنے نشانے میں پیوست ہو کے رہ جاتا ہے اور آر پار نہیں ہوتا، اسی طرح محبوب کی دل نشین آنکھوں سے نکلنے والے تیر میرے دل میں آ کر اٹک گئے ہیں، اور ان کا یہ اٹک جانا مجھے گھائل کیے دے رہا ہے۔ یہ اگر میرے دل کے آر پار ہو جاتے تو یہ چبھن جو مجھے مسلسل بے چین کیے ہوئے ہے یہ مجھے تکلیف نہ دے پاتی۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ ہوئے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ عشق کرنے والے کبھی بھی ترک الفت کی نصیحت کو پسند نہیں کرتے، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ شاعر کے دوست ہی اس کی غم گساری کرنے کی بجائے شاعر کو طرح طرح کی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ شاعر ایسی دوستی کا گلہ کر رہا ہے کہ ایسے دوستوں کا میں کیا کروں جو میرا دکھ بانٹنے کے بجائے میرے ناصح بن بیٹھے ہیں۔ شاعر چاہتا ہے کہ اسے محبوب سے محبت کرنے سے باز رکھنے کی تلقین نہ کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر محبوب کا ذکر کیا جائے۔ شاعر کو تسلی دی جائے کہ ایک دن آئے گا جب تمہارا محبوب تمہاری باہوں میں ہوگا۔ کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ شاعر نے اس شعر میں شب غم کی جان لیوا کیفیت کا رونا رویا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دل گداز رات کی تکلیف کا بیان کس سے کروں اور کیسے کروں کہ اس شب میں مجھے بار بار مرنے کی اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ شب فراق مجھ پر بہت بھاری ہے۔ محبوب کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر کاش میری جان چلی جائے تو مجھے اس بار بار کی موت مرنے سے چھٹکارا مل جائے۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں یہ تکلیف میرے ساتھ ہی رہنے والی ہے۔ قید و حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو وہ اگر شرار ہوتا۔ شاعر نے اس شعر میں بڑی ہی خوبصورتی سے پتھروں کے رگڑ کھانے سے پیدا ہونے والی چنگاری کا غم عشق سے موازنہ کیا ہے۔
کہتے ہیں کہ پتھروں کی رگڑ سے پیدا ہونے والی چنگاری کبھی بھی غم عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس چنگاری میں اتنی طاقت ہوتی تو پھر پتھروں کے سینے سے خون کی ایسی پھوار پھوٹتی کہ کبھی تھم نہ پاتی۔ اسی طرح موسمی عاشق جو غم عشق کا رونا روتے ہیں، ان کو بھی شاعر کہتا ہے کہ اگر تم میں اتنے ہی غم زدہ ہو، تمہارا دل خون کے آنسو کیوں نہیں رو رہا؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، گر آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے؟ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ گر کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ شاعر نے شعر میں بیان کیا ہے کہ میری تمام عمر میں نے تنہا ہی کاٹی ہے، تو جب میں مروں گا تو میرے جنازہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی میرے مزار پر دیا جلانے والا ہوگا۔ اس لیے مرنے کے بعد ایسی رسوائی سہنے سے بہتر ہے کہ میری نعش کسی دریا میں ڈوب جائے۔ جب نعش نہیں ملے گی تو جنازہ اور مزار کا کوئی سوال نہیں۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اس شعر میں شاعر نے توحید باری تعالیٰ کو موضوع بنایا ہے کہ رب العالمین کی ذات کو دیکھنا انسانی بس سے باہر ہے، کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ غالب چونکہ وحدت الوجود نظریے کے حامل ہیں، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات میں اکیلا ہے، اس لیے اسے آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں۔ ہاں، دل کی آنکھ سے دیکھو تو وہ ہر جگہ موجود ہے۔ دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کہ اس اکیلے کی بادشاہی پہ شراکت کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو اس کائنات کا نظام ایسے ترتیب سے نہ چل رہا ہوتا، بلکہ آئے روز کہیں نہ کہیں کچھ خرابی ہو جاتی۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ غالب اپنی تمام تر شاعری میں تصوف و حکمت کے مسائل کافی بصیرت سے بیان کرتے ہیں، مگر وہ خود ہی اپنے آپ کو ولی اللہ کے عہدے کے قابل نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ تمہارا کلام تو تصوف کے معیار پر پورا اترتا ہے، مگر تمہاری شراب نوشی کی عادت تمہیں ولی اللہ کے مقام سے نیچے گرا دیتی ہے۔